بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے جتنے بھی عاملین حضرات ہیں ان کے لیے ایک خاص عمل تشخیص کا عمل، کیونکہ تشخیص بیسیکل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس عامل کو تشخیص کرنا آ جائے، چاہے وہ عامل ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے حکیم ہو، اصل حکمت یہی ہے کہ حکیم کو تشخیص کرنا آ جائے، اس کو بیماری کا معلوم ہو جائے تو اس کے لیے بیماری کا علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکمہ میں تشخیص جو ہے وہ نبض دیکھ کے عام طور پہ کی جاتی ہے، اور ہومیوپیتھک کے اندر وہ کچھ سوالات کرتے ہیں اور کچھ چہرے کو دیکھتے ہیں، اس سے وہ تشخیص کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے ڈاکٹروں کے ہاں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں، ان سے تشخیص کر لیتے ہیں کہ اس کو مرض کیا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری تشخیصیں جو ہے یہ حکماء کی اور ڈاکٹروں کی، یہ ان کی ہے۔ ہمارے ہاں عملیات کے اندر تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کا آج خاص عمل آپ کو دینا ہے۔ جس انسان کو تشخیص کرنا آ گئی نا، بیسیکل تو تشخیص ہے نا، جس کو یہ تشخیص کرنا آ گئی اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بندے کو یا بندی کو جو آنے والے ان کے پاس ہے، اس کو مرض کیا ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب تشخیص کا عمل ہم قرآن پاک سے دیں گے، کیونکہ ہمارا رہبر جو ہے وہ تو قرآن ہے، اور ہم عمل بھی قرآنی کرتے ہیں۔ اور جس تشخیص کا عمل قرآنی ہو اور قرآن سے وہ تشخیص کر رہا ہو، اس کے موکلات بھی نورانی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ موکل کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے موکل آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان سے باتیں کریں گے، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہی سب سے بڑی جو ہے یہ دھوکہ دہی ہے کہ تشخیص کرنے والے کو موکل نظر آتے ہیں، یا وہ موکلوں سے کام لیتا ہے، یا موکلوں سے پوچھ لیتا ہے۔ یہ ہوتا نہیں۔ تشخیص جب آپ کرنے کے ماہر ہو جائیں گے، اس کے اعمال کو جانیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس لفظوں کے جو موکل ہیں، اس عمل کے جو موکل ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جتنا آپ سے پیار کریں گے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی اپنے اس سے پوچھیں گے، بے شک اونچی آواز سے پوچھیں، وہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے آس پاس ہوں گے۔ لیکن آپ اس کو ایسے نہیں سنیں گی کہ آپ کے کان میں اونچی آواز سے جیسے وہ بندہ بول رہا ہے ایسے بولیں گے، اور وہ بندہ بھی سنے گا۔ آپ کے کان میں آواز دیں گے یا آپ کے دل اور دماغ میں ڈالیں گے، یہ تینوں چیزیں۔ کان میں آواز دیں گے، آپ کو بتلا سکتے ہیں، یا دل اور دماغ میں ڈال سکتے ہیں۔ اب جب یہ زیادہ تر یہ دل میں اور دماغ میں ڈالتے ہیں لفظوں کو، ان کو، تو جب یہ دل اور دماغ میں ڈالے نا، تو اب آپ نے ان کے الفاظ کو پکڑنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی شیطانی الفاظ بھی آتے ہیں، کیونکہ شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، تو اس نے ہمارا کام خراب کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر جو بیمار آدمی ہوتا ہے وہ شیطانی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان جنات کو اپنا بچانا ہوتا ہے، اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو جب ہم جاننا شروع کر دیں گے کہ یہ جو آواز ہے یا یہ جو ہمارے دل میں آیا ہے، یہ میرے روحانی موکلات کا اشارہ ہے یا کہ شیطانی ہے، تو اس پہ تشخیص عامل جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ اب پہچاننا یہ پریکٹس کے ذریعے ہوتا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ نورانی جو الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے موکلات جب بولتے ہیں تو
ان کا نور کا اظہار بھی ہوتا ہے طبیعت کے اندر. تو جب وہ آگے شیطان بولتا ہے تو وہ شیطانی طبیعت کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کسی کو اگر الحمد شریف سنائیں گے یا درود شریف سنائیں گے یا کوئی بسم اللہ سنائیں گے یا آپ اس کو کہہ دیں گے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، اب اس کی طبیعت کو اس حساب کا اثر پڑے گا. اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ دیں، گالی دینا شروع کر دیں، تو فلاں ہے تو فلاں ہے، اس کی طبیعت کو اثر پڑنا شروع کر دے گا اس حساب سے. اب گالی کی طبیعت اور ہے اور یہ جزاکم اللہ خیر یا السلام علیکم کی طبیعت اور ہے. اس طبیعت کو آپ نے دیکھتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے. اور یہ جو عمل ہے یہ بڑا آسان ہے. یہ وہ والا عمل نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ کے ذہن میں آئے گا یا آپ کو بتلایا جائے گا. یہ ایک الفاظ ہے، تعویذ ہے. یہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں. اس کا بنا کے وہاں نیچے بھی ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، وہاں سے بھی آپ لے لیں. تو یہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور لکھنے کے بعد جو آپ کا مریض ہے اس مریض کے سر کے اوپر سے 7 دفعہ اس کو وار دینا ہے، 7 چکر لگانے. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کے اندر اس کو مٹھی میں پکڑا دینا ہے، یا دائیں ہاتھ کی مٹھی میں یوں زور سے اس کو پکڑ لیں. اب پکڑنے کے بعد آپ نے کون سی آیات پڑھنی ہے؟ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ آپ 11 دفعہ پڑھیں گے اور اپنے اوپر پھونک ماریں گے. پکڑائی ہوئی اس کو ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ دعا پڑھ کر، یہ آیت پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ مجھے علم نہیں ہے، میں تو بے علم ہوں اور سارا علم تو رکھنے والا ہے، تو مجھے سجا دے. اب اس آیت کی برکت سے ان الفاظ کو پکڑ کر اب اس کی مٹھی سے یہ نکال لینا ہے. نکال کے اس کو آپ نے ماچس سے یا آپ لیٹر سے آگ جلا دیں گے. نیچے آپ پلیٹ رکھ لیں یا کوئی چیز رکھ لیں جس کے جلنے سے اس کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں. جلنے کے بعد اب یہ جلانے کے بعد آپ اس کو پلیٹ میں رکھ دیں گے نا، سادہ اور صاف پلیٹ سفید کلر کی ہو تو بہت اچھا ہے. اب جس پہ عکس بھی نہ پڑے کسی کا، بغیر عکس والی ہو، پلاسٹک کی ہو بے شک، اس کے اندر اس کو رکھ دیں. رکھنے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا ہونے پر آپ غور سے دیکھیں گے. اگر حروف جو آپ نے یہ لکھے ہوئے ہیں، تھوڑے آپ نے موٹے لکھنے ہیں، ضروری نہیں آپ بالکل باریک باریک لکھیں، آپ نے موٹے قلم سے اس کو لکھنا ہے. وہ ٹک والے مارکر مل جاتے ہیں بازار سے، اس مارکر کو یا اس پن کو استعمال کرنا ہے. اور سیاہی پن والی مارکر نہیں آپ نے لینا، وہ پن والی پن مل جاتے ہیں، وہ پن آپ نے سیاہی سے بھر لینا ہے، بلیک سیاہی سے. بلیک سیاہی ہو، کوئی اور کلر کی، نیلی یا کوئی اور کلر کی نہ ہو، صرف بلیک. اب بلیک سیاہی سے آپ نے اس حروف کو لکھ کر سارا عمل کر لیا. کرنے کے بعد آپ نے اس کو جلایا. جلانے کے بعد جب آپ نے پلیٹ میں رکھ دیا، اس کو ایسے ہی ثابت بھی رہ سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ جلنے پر آپ کی پلیٹ کے اوپر ویسا ثابت ہی رہے. اگر حروف کا رنگ آپ نے دیکھنا ہے، اگر حروف کا رنگ سفید ہو، چٹا ہو جائے سفید، تو آپ یہ سمجھے کہ اس بندے کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، سحر کیا ہوا ہے. اب سحر کی قسمیں ہیں، یہاں یہ صرف اشارہ کرے گا سحر کا. اب سحر کی قسمیں آپ پہچانیں گے. یہ بھی اس کی بھی پہچان الگ الگ ہے. یہ آگے کسی بلاگ میں انشاءاللہ اس کی پہچان بھی الگ الگ عرض کروں گا. یہاں یہ عمل صرف آپ کو یہ بتلائے گا کہ یہ سحر ہے،
اب سحر کون سا ہے یہ آپ کی پہچان بعد میں ہوگی. اگر حروف غائب ہو جائے، نظر نہ ہو، بلیک یعنی وہ کاغذ بالکل اس سے حروف جو ہیں وہ اڑ جائیں، ختم ہو جائے، تو اس کے اوپر جناتی اثر ہے. اب جناتی اثر سحر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی وہ جنات جو ہے تعویذات کے ذریعے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، وہ جنات خود بخود عاشق بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنات آپ ان کی جگہ پہ گئے ہو وہاں آپ کے اوپر وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. جنات آپ کے کیونکہ وہ دشمن ہے نا، جنات آپ کے دشمن ہیں، تو آپ کے اوپر جنات کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں. یہ الگ، اس کا بھی ایک الگ الگ موضوع ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی الگ ایک ولاگ بنائیں گے، آپ کو اس کی پہچان بھی انشاءاللہ کروائیں گے. تو یہاں صرف یہ بتلائے گا کہ اس بندے کے اوپر جنات ہے. اب اگر حروف سرخ ہو جائے تو یہ اسیب کی علامت ہے. اور جنات اور اسیب میں کیا فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اسیب کس کو کہتے ہیں اور جنات کس کو کہتے ہیں. یہاں صرف اور صرف آپ کو یہ عمل دیا جا رہا ہے، تشخیص کا عمل ہے یہ، اور آپ کو تینوں چیزوں نکال کے آپ کو یہ دکھلا سکتا ہے. اگر حروف کا رنگ سفید ہو تو جادو سحر کا اثر ہے، اگر حروف غائب ہو جائیں تو جناتی اثر ہے، اگر حروف سرخ ہو جائے، چمکدار سرخ ہو جائے تو وہاں اسیب کا اثر ہے. آپ اس عمل کے ذریعے سے یہ تشخیص آپ کر سکتے ہیں. یہ تعویذ آپ اس کا تصویر لے لیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنی ڈائری میں محفوظ رکھیں. ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے کیجیے گا. کال پر ہم بعض اوقات آپ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے اور کال میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے. واٹس ایپ میسیج، وہ بھی وائس میسیج سننا آسان ہوتا ہے، لکھا ہوا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سفر میں ہوتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وائس میسیج ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اب وائس میسیج کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.